باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ عدد کی کتاب اس کا 20 باب، چٹان کا پانی۔ اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی کل جماعت دشت سائن میں آئی اور لوگوں نے قدیش میں قیام کیا، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن کی گئی، اور جماعت کے لیے پانی نہ تھا۔ سو وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف جمع ہوئے، اور لوگوں نے جھگڑا کر کے کہا، کاش کہ جب ہمارے بھائی خداوند کے آگے مرے ہم بھی مر جاتے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لائے تاکہ ہم اور ہمارے چوپائے یہاں مر جائیں؟ اور تم نے کیوں ہمیں مصر سے نکالا کہ ہمیں اس جگہ لے آئے، ایسی خراب جگہ میں جس میں نہ کھیت ہے، نہ انجیر، نہ انگور، نہ انار، بلکہ پینے کا پانی تک نہیں؟ تب موسیٰ اور ہارون جماعت کے سامنے سے حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر گئے اور منہ کے بال گرے۔ تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ عصا لے اور جماعت کو جمع کر، تو اور تیرا بھائی ہارون، اور ان کی آنکھوں کے سامنے تم چٹان سے کہو تو وہ اپنا پانی دے گی، اور چٹان میں سے پانی نکلنے کے بعد جماعت اور ان کے چوپائے پئیں۔ اور موسیٰ نے خداوند کے سامنے جیسا اسے حکم ہوا تھا عصا کو لیا، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان میں سے پانی نکالیں؟ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنے عصا سے 2 دفعہ چٹان کو مارا، تو اس میں سے بہت پانی نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، چونکہ تم مجھ پر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کی جماعت کے سامنے میری تقدیس نہ کی، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں نہ لے جاؤ گے جو میں نے انہیں دیا ہے۔ یہ مریبہ کے پانی ہیں جن پر بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا، اور اس میں ان کے درمیان تصدیق پائی۔ اور موسیٰ نے قدیش سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی بھیج کر کہا کہ تیرے بھائی اسرائیل نے یوں کہا ہے کہ سب مصیبت جو ہم پر پڑی تو اسے جانتا ہے، اور کہ ہمارے آباء اجداد مصر میں گئے اور ہم وہاں بہت مدت تک رہے۔ تب مصریوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے آباء اجداد کے ساتھ بدی کی، اور ہم خداوند کے آگے چلائے، تو اس نے ہماری آواز سنی اور اپنا فرشتہ بھیجا اور ہمیں مصر سے نکالا۔ اور دیکھ، اب ہم قدیش شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے کنارے پر ہے، سو ہمیں اپنے ملک میں سے گزرنے دے، اور ہم کھیتوں اور انگوروں کے درمیان سے نہ جائیں گے اور نہ کنووں کا پانی پئیں گے، مگر ہم شاہراہوں پر چلیں گے، دہنے اور بائیں نہ مڑیں گے، جب تک کہ تیری سرحد سے گزر نہ جائیں۔ تو ادوم نے جواب دیا، تو میری حد میں سے نہ گزر تاکہ میں تیرے خلاف تلوار لے کر نہ نکلوں۔ بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ ہم تو رستے پر جائیں گے، اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی پئیں تو ہم تجھے اس کا دام دیں گے، اور ہم تو بغیر کچھ کیے اپنے پاؤں گزر جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تو نہ گزر، اور ادوم ان کے
خلاف بہت لوگ لے کر اور بڑی قوت سے نکلا، اور ادوم نے بنی اسرائیل کو اپنی سرحد میں سے گزرنے دینے سے انکار کیا تو اسرائیل اس کی طرف سے مڑا۔ ہارون کی وفات۔ اور بنی اسرائیل نے قدیش سے کوچ کیا اور ساری جماعت کو کوہ ہور پر آئی، اور خداوند نے کوہ ہور میں جو ادوم کی سرحد کے پاس ہے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، اس لیے کہ وہ اس ملک میں جو میں نے اسرائیل کو دیا ہے داخل نہ ہوگا، کیونکہ تم دونوں نے مریبہ کے پانی کے پاس میرے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزار کو لے اور کوہ ہور پر انہیں چڑھا لا، اور ہارون کے کپڑے اتار کے اس کے بیٹے الیعزار کو پہنا، اور ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور وہاں فوت ہو جائے گا۔ تو موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے حکم دیا کیا، اور وہ جماعت کے دیکھتے ہوئے کوہ ہور پر چڑھے، اور موسیٰ نے ہارون کے کپڑے اتارے اور اس کے بیٹے الیعزار کو پہنائے، اور وہاں پہاڑ کی چوٹی پر ہارون فوت ہوا، اور موسیٰ اور الیعزار پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ پس جب ساری جماعت نے دیکھا کہ ہارون فوت ہوا تو تمام بنی اسرائیل اس پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 19 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، تو اس ناپاک آدمی کے لیے جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ برتن میں لی جائے اور اس پر بہتا پانی ڈالا جائے۔ 19 باب کی 17 آیت، اگر بچیا کی راکھ جو ناپاکوں پر چھڑکی جانے سے بدن کی صفائی کے لیے انہیں پاک کرتی تھی، تو کتنا زیادہ مسیح کا خون ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کرے گا۔ عبرانیوں 9 باب 13 آیت میں لکھا ہے، اور 20 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنے عصا سے 2 دفعہ چٹان کو مارا، تو اس میں سے بہت پانی نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپایوں نے پیا۔ یہ چٹان مسیح کا، اور جو پانی اس سے نکلا وہ اس قیمتی خون کا پیش نشان تھا جس سے ہماری روحانی پیاس بجھ جاتی اور ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔ اپنے عصا سے 2 دفعہ مارا۔ خدا نے موسیٰ کو صرف یہ حکم دیا تھا کہ چٹان سے کہنا کہ پانی دے، اور ایمان کی کمزوری کے سبب موسیٰ نے چٹان کو عصا سے مارا اور بے جا الفاظ استعمال کیے اور اس طرح گناہ کیا۔ مزمور 106 کی 32 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔